سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ انتہائی ذی وقار ذی محتشم بزرگوں، دوستو، بھائیو، جب بھی ہمارا پشاور آنا ہوتا ہے تو برادر مکرم حضرت مولانا ناصر صاحب جو ہمارے بہت ہی پیارے اور نظریاتی دوست ہیں، ان کی برکت سے آپ کی زیارت ہو جاتی ہے اور آپ سے کچھ تھوڑی بہت بات بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے وقت تو بہت کم بتایا، لیکن عنوان انہوں نے مجھے کافی سارے دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے قربانی پہ بھی بات کرنی ہے، ذو الحجہ پہ بھی بات کرنی ہے، اور فلسفہ قربانی پر بھی بات کرنی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں ان سارے عنوانات پر آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزوں کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ میں پچھلے دنوں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں لیکچر دے رہا تھا، تو ایک پروفیسر نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس نے کہا جی ایگزام تو اس لیے لیا جاتا ہے نا کہ اگلے بندے کی صلاحیت کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی دماغی مائنڈلی کیا اس کے اندر صلاحیت ہے، تو اس لیے پیپر لیا جاتا ہے، ایگزام لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پھر امتحان کا کیا مقصد ہے؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم امتحان کسی کا لیتے ہیں یا ہم امتحان دیتے ہیں، آپ سبھی پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ نے بھی ایگزام دیا، میں نے بھی دیا، تو ہماری صلاحیتوں کا امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، ایسی کوئی ڈگری دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے، انجینئر بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، لفظ رب کا استعمال کیا، تو اس معاملے کا حل، اس سوال کا حل لفظ رب نے حل کر دیا۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تو یہ امتحان بطور صلاحیت کے جھانچنے کا نہیں تھا، یہ بطور تربیت کرنے کا تھا، تربیت دینے کا تھا۔ جس طرح ہم سورہ فاتحہ نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی اور صفاتی یا ذاتی نام استعمال نہیں کیا۔ کیا نام استعمال کیا؟ تھوڑا بولیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ رب جو تدریج کے ساتھ تربیت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ مدر پیٹ میں ہے، اب اس کی فیڈ کا انتظام وہاں نہ ماں کر رہی ہے نہ باپ کر رہا ہے، اس کے ماں باپ کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ مدر کی پیٹ میں اس کو فیڈ کیا دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر اس بچے کی وہاں تربیت کر رہے ہیں، اس کو کیا فیڈ ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کیسے ضرورت ہے، سردی گرمی کے جو ٹمپریچر ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کیسے مینٹین کرتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، یہ ہے رب۔ پھر وہ بچہ باہر آتا ہے تو اسے کوئی نہیں سکھاتا کہ بیٹا تم نے دودھ کیسے لینا ہے، فیڈ کیسے لینی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تربیت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رب، تدریج کے ساتھ تربیت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی طور پہ پیدائش ہی بڑی عجیب فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ایک غار میں ہوئی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ میں مولانا ناصر صاحب سے کہہ دوں گا وہ آپ کو تفصیلی طور پر کبھی یہ واقعہ سنا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، کیونکہ وہ نمرود سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، حاملہ عورتوں کے حمل اس نے ضائع کر دیے، اس لیے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو کہ جس کے متعلق میں نے خواب دیکھا ہے کہ بابل سے ایک ستارہ اٹھے گا، وہ اتنا چمک جائے گا کہ پوری دنیا میں اس کی چمک دھمک ہوگی اور میری حکومت غروب ہو جائے گی۔ تو وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں پیدا کیا اور وہی عورت اس گھر میں رہی۔ عورت کے حمل کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں ہونے دیا، حالانکہ حمل ظاہر ہوتا ہے، کم از کم شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی پریگنٹ ہے، بیمار ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت فرمائی کہ حمل کا شوہر کو بھی علم نہیں ہونے دیا، کیوں کہ وہ نمرود کا بہت قریبی ساتھی تھا۔ اور پھر جب پیدائش ہوئی تو وہ غار میں ہوئی، اور غار بھی ایسا کہ وہاں سے ماں آ گئی، اب ماں وہاں اس بچے کی خوراک کیا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 انگلیوں سے خوراک کو جاری فرمایا، ایک انگلی سے اللہ نے دودھ جاری فرمایا، اس ہاتھ کی اس انگلی سے، اور اسی ہاتھ کے سیدھے انگوٹھے سے اللہ نے شہد جاری فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم دودھ پینا چاہتے تو یہ والی انگلی اپنے منہ میں ڈال لیتے، اور جب شہد چاٹنا چاہتے تو اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیتے۔ اور حضرت ابراہیم بچہ چونکہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، مگر چونکہ 9 ماہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر کے دکھانا تھا تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ بچہ اس سال پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک 9 ماہ کا حضرت ابراہیم جب اس غار سے باہر نکالے گئے تو دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک دن میں اتنی زندگی عطا فرماتے ہیں جتنا ایک بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک دن گزرا تو حضرت ابراہیم ایسے لگے کہ 1 مہینے کے ہیں، 1 مہینہ گزرا تو ایسا لگا کہ وہ سال کے ہیں، تو 9 مہینے کے بعد حضرت ابراہیم ایسے لگے جیسے کہ 15 سال کا بچہ ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے پشاور میں نا سبحان اللہ کا مزاج نہیں ہے، ہم پنجابی ہیں تو ہمارے طرح یہ مزاج ہے۔ سبحان اللہ ویسے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تو پیدائش کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی امتحان در امتحان، امتحان در امتحان میں گزری۔ نمرود کے آپ کٹہرے میں آئے، آپ نے اعلان توحید کیا، اعلان توحید کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے کم عمری کے اندر کھڑے ہو کر نمرود کے دربار میں اعلان توحید کیا. پھر آپ کو آگ میں جب ڈالا جانے لگا تو آپ نے ہم یہ جو توحیدات بیان کرتے ہیں نا، آپ یقین کیجیے اگر ہم حضرت ابراہیم کو پڑھیں تو ہمیں خود شرم محسوس ہو جائے کہ توحید کیا چیز ہے اور سہارے کیا چیز ہیں. حضرت ابراہیم سے اگر کسی نے توحید سیکھنی ہو تو کتنا عجیب منظر ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ایک منجنیق بنائی گئی. منجنیق کو پتہ نہیں پشتوں میں آپ کیا کہیں گے، اردو میں کیا کہیں گے، وہ ایک غلیل ٹائپ، جس طرح بچوں غلیل آپ نے استعمال کی ہوگی، تو وہ بڑی لمبی چوڑی رسیوں سے کئی مہینوں تک چربی، تیل، آئل جمع کیا گیا اور پھر کئی مہینے کی پوری سلطنت میں لکڑیاں جمع کی گئی اور ایسی آگ جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہ بچے. بھئی ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ مشرک بھی جانتا تھا، نمرود بھی جانتا تھا کہ زیادہ آگ کا انتظام کیا جائے، کیونکہ ابراہیم جس رب کی بات کرتا ہے شاید وہ تھوڑی بہت آگ کو بجھا دے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ساری کائنات میں بھی آگ جلائی جائے تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کی پابند ہے. جب منجنیق میں آپ کو باندھا گیا اور آپ کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، این اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں یوں ڈارا دیا جانے لگا، اور ایک مرتبہ آپ کو ادھر کھڑے ہوئے لوگوں نے ڈارا دیا، ایک مرتبہ ادھر لوگوں نے ڈارا دیا، تو وہ ایک رسی ہوتی ہے، جس طرح قربانی کی ہم رسی ڈالتے ہیں تو رسی کو کھینچتے ہیں تو اس کے پاؤں سارے کھل جاتے ہیں، وہ گلے سے نکل جاتی ہے. تو اس انداز سے اس رسی کو کھینچنا تھا. این اس وقت فرشتے آسمان سے آئے. یہ بات قرآن پاک جس جذبات کے ساتھ کرتا ہے ان جذبات کا کسی زبان میں آج تک ترجمہ نہیں ہو سکا. فرشتے زمین پہ اترے، فرشتے آ کر کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کون ہو؟ کسی نے کہا جی میں بارش برسانے والا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں موت کا فرشتہ ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں پتھر برسانے والا ہوں. کہا آپ کو کس نے بھیجا؟ کہا جی آپ اجازت دیں تو بارش برسا کر آگ ختم کر دیں، آپ اجازت دیں تو موت دے کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ جواب سنیں گے تو سبحان اللہ آپ کی خود نکل آنی ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں آپ خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ آپ خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی آئے تو ہم اجازت سے ہیں لیکن اللہ نے بھیجا نہیں ہے. اللہ نے بھیجا، آئے ہم اس کی اجازت سے ہیں، اس نے ہمیں کہا نہیں کہ تم جاؤ. تو حضرت ابراہیم کا جو جواب ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا پھر آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. مثال کے طور پہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، اگر ایسی کسی تکلیف میں ہم ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس فرشتہ آ گیا، عام بندہ بھی آ گیا تو ہم اسے فرشتہ ہی سمجھیں، کہتے ہیں میری تکلیف میں تو یہ میرے لیے فرشتہ بن گیا ہے. اب حضرت ابراہیم کے بعد جنوں سے فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ پیچھے ہو جائیں، مجھے اس کی مرضی دیکھنے دیں کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھے بچانا چاہتا ہے یا جلانا چاہتا ہے. میں اس کی مرضی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو اسی وقت جیسے ہی نعرہ دے کر ان کو کھولا گیا حضرت ابراہیم آگ میں گئے. حضرت جبرائیل کی بہت اسپیڈ ہے، حضرت جبرائیل کی اسپیڈ کو کائنات کا کوئی مشینری کوئی کیلکولیٹ کر نہیں سکتا اور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اس وقت جبرائیل پاس تھے اور وہ اسی لمحے اوپر گئے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا مسلح تسبیح لے کر واپس. علامہ تاج الدین سبکی نے اس پر 6 حدیث مبارکہ لکھی کہ واپس حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم چلے گئے آگ میں. کئی دن گزر گئے، بعض حضرات نے 7 دن لکھا ہے، بعض حضرات نے 40 دن لکھا ہے. تو تمام ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آگ کے شعلوں سے جب حضرت ابراہیم وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ تو آگ کے شعلوں سے وہ آواز گونجتی ہوئی باہر آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. پریشانی کس بات کی تھی؟ اپنی نہیں تھی، پریشانی اس بات کی تھی کہ میری ماں بہت پریشان ہوئی. میری ماں سمجھ رہی ہوگی کہ میں جل گیا اور میں ٹھیک ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ میری ماں کو خبر کر دے کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں یہ جذبہ ڈالا کہ تم ذرا جاؤ آگ کے قریب. وہ نمرودی بھی سارے جا جا کے دیکھ رہے ہیں آگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو پھاڑ دیا. حضرت ابراہیم کی والدہ تو اندر چلی گئی اور جتنے نمرودی تھے وہ نمرود سمیت وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آگ سے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اے آگ، نمرود نے آگ کو مخاطب کر کے کہا اے آگ تو جلا دیتی ہے. اللہ نے آگ کو آواز عطا فرمائی سبحان. آگ نے کہا نمرود میں واقعی جلا دیتی ہوں، میرے اندر تاثیر موجود ہے، مگر میں بھی کسی کی پابند ہوں، میں بھی کسی کی پابند ہوں. حضرت ابراہیم کی والدہ اندر چلی گئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھنے کے بعد ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کر واپس آئیں، دیکھا کہ میرا بیٹا محفوظ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے جو امتحانات تھے ان میں ایک ہجرت بھی ہے، پھر بڑھاپے کے اندر اولاد کا نہ ہونا بھی ہے، پھر اسی بیٹے کو لے کر خانہ کعبہ میں آنا بھی ہے. وہ خانہ کعبہ جس وقت وہاں وہ آئے، تو آج بھی آپ گوگل پر چیک کریں، فلسطین سے مکہ مکرمہ ہزاروں کلومیٹر بنتا ہے. آپ جب مکہ پہنچے راستے میں کوئی بھی پہاڑی آتی تو پوچھتے حضرت ابراہیم یہاں ٹھہرنا ہے؟ جبرائیل منع کر دیتے نہیں. چلتے 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 چاروں طرف سیاہ کالے پتھر ہیں، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس جگہ پر جس کو ہم صفا مروہ کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. صفا مروہ کے مقام پر آپ کو اتار دیا. اب حضرت ابراہیم یہاں سے واپس چلے گئے، پھر کچھ عرصے بعد پھر آئے اور آ کر بیٹے کی گردن پہ چھری کا حکم بھی ہو گیا. قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ بہت ساری باتیں آپ سنیں گے، سنتے رہتے ہیں. فلسفہ کیا ہے؟ قربانی ہمیں سمجھاتی کیا ہے؟ ابھی 10 دنوں بعد انشاءاللہ اگر چاند نظر آج آ گیا یا کل آئے گا تو 10-11 دن بعد ہم بڑا ایک موٹا جانور ذبح کریں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قربانی. کیا کہتے ہیں؟ قربانی.
اس میں وقت ہوتا تو وہ خواب عرض کرتا ہے، جو خواب آپ نے دیکھا، اور قرآن پاک میں پھر اس کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے جو ذکر کیا اس کا. تو یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بہت سارے امتحانات کے ذریعے آزمایا، آزمانے کے بعد ہم نے ان کو کامیاب پایا، وہ ہر امتحان میں پورے اترے، اور پورے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے کا امام بنایا، قائد بنایا. یہاں امام سے مراد تمام مفسرین نے نبوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، اور نبوت بھی کیسی عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریعت کی اصطلاح میں جد الانبیاء کہتے ہیں، یعنی انبیاء کے والد. آپ کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 پیغمبر پیدا فرمائے، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. یہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی، اس سے ایک ہی جذبہ ہمارے ہاں جو شریعت میں آیا فلسفہ، وہ کیا ہے؟ میں نے اپنے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی اور مختلف جگہ پر، پرسوں ایک ٹی وی چینل پر بھی میں نے کہا، جب تک ہم فلسفہ قربانی کو نہیں سمجھیں گے قربانی کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر جس طرح ہم چھری پھیرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تمام جذبات اور تمام خواہشات پر چھری پھیرنی ہے. اللہ کا وہ حکم جن احکام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں سے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، شریعت میں ممنوع ہیں، ان پر ہم نے چھری پھیرنی ہے. اگر ان پر ہم چھری نہیں پھیر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا وہ جو فلسفہ ہے، وہ جو مقصد ہے، ثواب تو مل جائے گا، اجر تو مل جائے گا، مگر اس فلسفے کا جو حصول ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. آج ہمارے ہاں بڑے سے بڑا جانور قربانی کا ذبح کیا جاتا ہے، مگر کیا ہمارا دل بھی اس قربانی والا دل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے پہلے ایک موقع پر دو بھائی تھے، دونوں جانور لے کر آئے. ایک نے تعریف کی میرا جانور اچھا ہے، دوسرے نے تعریف کی میرا جانور اچھا ہے. حضور نے فرمایا دونوں کے جانور اچھے ہیں، لیکن کیا دونوں کے جذبات بھی ایسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے محسوس جو کیا. تو دونوں حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میری غلطی ہے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی ہے. دونوں کی حضور نے صلح کروا دی. آج اب دیکھیے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، فرض یا واجبات چیزوں کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں. ہمارے یہاں رمضان کے روزے بڑے اہتمام سے رکھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں قربانی کا جانور بڑی محبت سے لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عمرہ حج بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے. مگر کیا شریعت کے دیگر جو معاملات ہیں، وہ عقائد میں ہوں، وہ معاملات میں ہوں، وہ معاشرت میں ہوں، کیا ان پر بھی ہم اسی طرح مسلمان ہیں جس طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں؟ میں نے پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر میں ہمارے ایک تاجر دوست ہیں، بلکہ میرے کاروباری پارٹنر بھی ہیں، تو وہ جانور لے کر آئے تو کہنے لگے میرا جانور کیسا لگا؟ میں نے بات سمجھانے کا ایک موقع ہوتا ہے، میں نے کہا جی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. کہنے لگے کیوں قبول نہیں ہوگی؟ انہوں نے غصے سے میرا جو نا فون بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد میں دیکھا تو مجھے بلاک بھی کر دیا. خیر وہ ہمارا دفتر ایک تھا، تو میں رات کو ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا صاحب آپ ناراض کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ آپ مفتی ہیں، مولوی ہیں، اور یہ عجیب بات کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو قربانی کا جذبہ ہے، آپ کو پتا ہے آپ اپنے سگے اور بڑے بھائی سے 13 سال سے ناراض ہیں. 13 سال ہو گئے آپ اپنے بڑے بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور آپ جانور کی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا اس جانور سے زیادہ آپ کا بھائی آپ کی محبت کا مستحق ہے. اچھا بات چیت کرتے کرتے لمبی بات ہو گئی، کچھ اور دوستوں کو بھی میں نے بلا لیا، ہم چلے گئے بڑے حاجی صاحب کے گھر میں. آپ یقین کیجئے جیسے ان کے گھر میں گئے اور چھوٹے بھائی کو ہم نے تیار کیا کہ آپ نے جا کے معذرت کرنی ہے. اس بھائی نے جا کر اس بھائی سے کہا بھائی جان میں معذرت چاہتا ہوں، پنجابی میں، پنجابی آپ کو سمجھ آتی ہے، حاجی میں معافی مانگنا، میرے کو